امام علی مقام سوئے کربل کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کرنے لگے۔ ہائے ہائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان کربلا میں بنفس نفیس اپنے نواسے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا میدان کربلا میں اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ مولا کائنات اپنے شہزادے کا امتحان دیکھنے کے لیے موجود ہے۔ ارواح انبیاء موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ کربلا میں آج حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ کتنے بڑے بڑے آئے ہیں، کتنے اچھے اچھے آئے ہیں۔ شہادت ہونے والی ہے امام علی مقام کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ عاشور کی شب کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک میدان ہے اور ایک پردہ نشین خاتون اس میدان سے کنکر چن رہی ہے، کنکر اٹھا رہی ہے اور اپنی گود میں رکھ رہی ہے۔ اس خاتون نے پوچھا، بی بی آپ کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ اس خاتون نے کہا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ کربلا کا میدان ہے، میدان کربلا ہے یہ، اور اسی جگہ پر میرا حسین کل گرنے والا ہے، کل عاشورہ کا دن ہے، میرا بیٹا یہی گرنے والا ہے، اس لیے میں کنکر اٹھا رہی ہوں۔ ماں ہوں نا، خیال رہتا ہے کہ میرا بیٹا جب اپنی سواری سے زمین پر آئے گا تو میرے بیٹے کو کنکر نہ چپ جائے، میرے بیٹے کو کنکر تکلیف نہ پہنچائے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مولا حسین کی شہادت کا وقت قریب سے قریب تر ہے۔ حسین پاک اپنی سواری پر بیٹھنے کی تیاری کرتے ہیں۔ امام علی مقام سوچ رہے ہیں، یا اللہ آج تو پورا خیمہ خالی ہے، خیمہ سونا سونا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیویوں کی بیوگی یاد آتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، بچوں کی یتیمی یاد آتی ہے، دل تڑپ تڑپ جاتا ہے۔ ایسے میں امام گھوڑے کی طرف بڑھتے ہیں، سواری کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایسے میں سیدہ زینب کہتی ہے، بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب بھی کوئی جانے والا جاتا ہے تو اس کو اکیلے سوار نہیں ہونا پڑتا، بلکہ کوئی نہ کوئی رکاب تھامتا ہے۔ خاندان کی ریت ہے میرے بھیا، خاندان کی ریت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے تو جبریل نے رکاب تھامی تھی۔ آقا علیہ السلام جاتے تھے، علی مرتضی رکاب تھامتے تھے، علی جاتے تھے، حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین۔ آج حسین جا رہے ہیں، کوئی رکاب تھامنے والا نہیں۔ ہائے بے کسی، وائے بے کسی، مگر حسین اگر کوئی مرد رکاب تھامنے والا نہیں ہے، خاندان کی ریت ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ میرے بھیا ابھی زینب ہے، فاطمہ کے سینے کا دودھ پینے والی بہادر جرت مند زینب ابھی موجود ہے، اور بھائی کے لیے کہا کہ رکاب میں نے تھامنی ہے، لیکن آ تو صحیح، میں بھی تجھے شہادت کا دولہا بناؤں۔ امام نے نانا کا امامہ سر پہ باندھا، قبائے مصری قبا اپنے آپ پر ڈالی اور اس کو زیب تن فرمایا، اور پھر جعفر طیار کی سپر لی اور ذوالفقار حیدری لے کر، اللہ اکبر۔ شادی کا دولہا بنتے تو بہتوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن شہادت کا دولہا چند مخصوص خوش نصیبوں کو بننا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی خاطر اہل البیت کی قربانی کو یہ امت یاد رکھے، کیا قربانی دی ہے دین بچانے کے لیے۔ کاش مسلمان جب دین کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر شریعت کو پامال کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے اس دین کے لیے قربانی کتنی دی گئی ہے اور کیسے کیسے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ بدر سے لے کر کربلا تک نبی اور آل نبی کی قربانی، اصحاب رسول کی قربانی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، فراموش نہیں کرنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے۔ امام علی مقام جب سب زیب تن کر لیتے ہیں تو سیدہ زینب پاک ایک گٹھری کھولتی ہے اور گٹھری کھول کر کے آپ فرماتی ہیں، حسین جب 3 رمضان کی شب تھی، رمضان کی تیسری شب تھی، منگل کی شب، اس رات
امی نے مجھ سے کہا تھا زینب میرے قریب آؤ، میں قریب گئی تھی، ماں نے کوئی امانت دی تھی اور ایک دوپٹہ سیدہ زینب اس گٹھری سے نکالتی ہے اور نکال کر کہتی ہے بھیا اسے پہچانتے ہو؟ جیسے ہی دوپٹے پر نظر پڑی، وہ 17 پیوندوں والا دوپٹہ جیسے ہی نظر پڑی، ایسا لگا حسین ماضی کے جلووں میں گم ہو گئے۔ ماں کا دوپٹہ دیکھا، آنکھ میں آنسو آئے۔ سیدہ زینب نے کہا بھیا جب امی دنیا سے جا رہی تھی وہ فرمایا تھا زینب میں جانتی ہوں کربلا میں تم اکیلے رہو گے، میں نہیں رہوں گی، جب تم کربلا جانا تو میرا دوپٹہ ساتھ لے جانا تاکہ حسین کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ ماں کے آنچل کے بغیر جا رہا ہے، بلکہ حسین کو یہ یقین رہے کہ ماں کا آنچل اس کے سر پر ہے، اور جس بیٹے کے سر پر ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ سیدہ کا دوپٹہ اللہ اکبر کندھوں پہ ڈالا گیا یا کمر سے باندھا گیا، بہرحال میرے امام گھوڑے پر سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر میدان کربل کی طرف چلے۔ ہائے بے کسی، ہائے بے بسی ان بیویوں کی، امام کربل کی طرف چلتے ہیں۔ جانے کے بعد امام جیسے ہی میدان میں کھڑے ہوتے ہیں ایک بار پھر خطبہ دیتے ہیں، او سخت دل، او پتھر دل لوگو، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، میرے نانا کے دین کو یزید مٹانا چاہتا ہے، ہم دین بچانے کے لیے آئے ہیں۔ امام نے فرمایا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ بتاؤ کیا میری امی فاطمہ نہیں ہے؟ میری ماں فاطمہ وہ ہے کہ جب قیامت کے دن میری امی پل صراط سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں ہوگی اور اعلان کیا جائے گا کہ محشر والوں نظریں جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پل صراط سے گزرتی ہے، بتاؤ وہ کون ہے؟ وہ میری ماں ہے، میرے بابا فاتح خیبر ہے، خاتم الولایت ہے، میرے نانا محمد الرسول اللہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو۔ حدیثیں جو ہماری فضیلتوں میں ہے ابھی بھی جا کر پوچھو، وہ حدیث سننے والے اصحاب موجود ہیں۔ دیکھو میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو، میرے خون میں اپنے ہاتھوں کو نہ ڈبونا، ورنہ میرے نانا کی شفاعت تمہیں نصیب نہیں ہوگی، تم میرے بعد تم میں پھوٹ پڑ جائے گی، تم میرے بعد منتشر ہو جاؤ گے، بہت اللہ تم سے انتقام لے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں تباہی سے روکنا چاہتا ہوں۔ اب بھی اگر تم اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو، بھانجوں کو جو تم نے شہید کیا ہے، میں جو ہے وہ سارے معاملات معاف کر دوں گا، میرے لیے دین اہم ہے، اللہ کے دین کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سب سنتے کہہ رہے تھے تو لشکر کے بہت سارے لشکری رونے لگے۔ جب دیکھا کہ امام حسین کے خطبے کا اثر ہو رہا ہے تو شمر نے کہا حسین خطاب کا وقت نہیں، یا تو لڑو یا تو بیعت کرو۔ امام نے فرمایا واللہ میں کبھی اس فاسق و فاجر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، اللہ کے دین کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا جان بچانے کے لیے۔ اس کے بعد پھر امام نے فرمایا پھر لاؤ، اب اپنے میرے مقابلے میں جس کو لا سکتے ہو لاؤ۔ آپ تاریخ کربلا اٹھا کر کے پڑھے تو آپ کو پتہ چلے گا، دوست دشمن جس نے بھی تاریخ لکھی ہے، جب امام نے فرمایا میرے مقابلے میں کس کو بھیجتے ہو بھیجو، ان لوگوں نے بچا کر رکھے تھے وہ پہلوان، وہ طاقتور لوگ، لیکن جب امام کے مقابلے میں آنے کی بات آئی کوئی ہمت نہیں کرتا تھا، اور جب امام کے مقابلے میں ابھارا گیا کہ جاؤ یزید تمہیں انعام دے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو چند قسمت آزمائی کے لیے آئے، ذوالفقار حیدری لہرایا اور شیر خدا کے شیر نے ایک ایک وار میں 2 ٹکڑے کیے، اور اس کے بعد کوئی آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ امام مقابلے کے لیے آگے بڑھے، 3 دن کے پیاسے تھے پھر بھی بفرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کرتے تھے۔ امام علی مقام علی جد والے السلام کی بہادری کیا ہے، حیدر کرار کے جنگ کرنے کا انداز کربلا کے اندر شہزادوں نے جو ہے وہ بالکل یاد دلایا، اور امام علی اکبر نے تو اس کی یاد تازہ کی، لیکن علی اکبر کے بھی باپ تھے
امام حسین جب آپ کی تلوار چلی، ذوالفقار حیدری چلی تو گیدڑ کی طرح بھاگتے تھے، اللہ اکبر، اشقیاء کی فوج سے لوگ، اور گاجل مولی کی طرح جو ہے وہ سر کٹتے تھے، یہ حالات تھے۔ لیکن جس وقت ان ظالموں نے دیکھا کہ 3 دن کا پیاسا حسین اللہ اکبر مقابلے پر ہے، ذوالفقار حیدری سروں کو گردنوں کو کاٹ رہی ہے، تو ظالموں نے کہا ایک کام کرو، اس طریقے سے ایک ایک مقابلے کے لیے نہ جاؤ، چاروں طرف سے حسین کو گھیر لو۔ اللہ اکبر، چاروں طرف سے امام علی مقام کو گھیر لیا، سیدہ کا لال چاروں طرف سے گھر گیا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ سیدہ کا چاند اللہ اکبر گہنا گیا، اور یہ کیفیت ہوئی اللہ اللہ، روحیں عالم بالا کی طرف بلکنے لگی، روحوں کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی، آسمان تھرا گیا، زمین کا سینہ دہل گیا، اللہ اکبر۔ سیدہ کے لال کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، 33 جو ہے وہ زخم تھے، 33 زخم تھے نیزوں کے، 34 گھاؤں تھے تلواروں کے، اور تیروں کا حال تو یہ تھا کہ جسم کا کوئی ایسی جگہ ہو جو تیروں سے خالی ہو، اللہ اللہ، ہر طرف سے تیر ہی تیر تھے۔ ایک ظالم کا تیر امام حسین کی پیشانی کی طرف آیا اور پیشانی کو چیر گیا، امام علی مقام پر گشی کی کیفیت طاری ہو گئی، گویا کہ غیب سے ندا آئی، اے حوران بہشت اب سنگھار کر لو، جنت سنوار لی جائے۔ اللہ اللہ، میٹھے ٹھنڈے پانی کو جو ہے وہ آراستہ کر دیا جائے، اللہ اکبر۔ وہ روحیں جو میدان کربلا میں حسین پاک کا امتحان دیکھنے کے لیے آئی تھی، امت کا ناخدا، کعبے کا پاسبان، اللہ کے دین کا محافظ، جب گش کھا کر زمین کی طرف آیا اور زمین کی طرف گرے مولا حسین، اس وقت نماز کا وقت تھا، امام علی مقام علی جدی والی السلام نے دنیا سے جاتے جاتے سر سجدے میں رکھا، اور سر سجدے میں رکھ کر آپ نے جو ہے وہ گویا کہ نماز کی نیت فرمائی، اور سر سجدے میں رکھا کہ میری نماز میں ادا کر لوں۔ جیسے سر سجدے میں گیا، اللہ اکبر، چند ظالم مل کر ایک ساتھ آئے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کی پشت پر پیر رکھ کر کے انہوں نے دھیرے دھیرے امام علی مقام کے مبارک گردن پر تلوار چلانا شروع کیا۔ بالآخر امام عرش مقام، امام علی مقام علی جدی والی السلام، راکب دوش پیمبر، جس کو حضور کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جن کے لیے سجدے طویل کر لیتے تھے، جس کے لیے خطبہ چھوڑ کر منبر سے اتر گئے، آج اسی حسین کو زمین پر ڈال دیا گیا، سجدے کی حالت میں امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا۔ شہادت جو سرخ جوڑا پہن کر کے منتظر تھی، وہ دوڑ کر آئی اور امام علی مقام سے لپٹ گئی۔ 10ویں محرم ہے، جمعہ کا دن ہے، ظہر جمعہ کا وقت ہے، امام علی مقام شہید ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، امام علی مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، اور سیدہ کا لال جام شہادت نوش کر جاتا۔ امام جام شہادت نوش کر جاتے ہیں۔ امام کا جام شہادت نوش کرنا تھا، اسی پر یہی کوئی چھوٹا موٹا ان کا ظلم نہ تھا، لیکن جیسی امام شہید ہوئے ان لوگوں نے امام کے کپڑے بھی اتار لیے۔ کپڑے اتارنے کے بعد انہوں نے 10 گھوڑ سواروں کو امام کے لاشیں پر مقرر کیا، اور گھوڑوں کی ٹاپ سے امام حسین کے جسم کو کچلا انہوں نے۔ اور باقی یہ اتنا کرنے کے بعد حال یہ ہوا کہ مزید پھر جتنے شہداء تھے جن کی لاشیں خیموں میں پڑی تھی، انہوں نے خیمے کی طرف حملہ کیا، اور جب خیمے کی طرف حملہ کیا تو وہ لاشیں اٹھا کر کے انہوں نے گردنیں کاٹنی شروع کی۔ بیبیاں تڑپتی رہی، بیبیاں بلکتی رہی، آہو بکا کرتی رہی، کون فریاد سننے والا تھا؟ اس جنگل و بیابان میں دور دور تک کوئی بستی تھی، نہ کوئی غمگسار تھا۔ اللہ اکبر، نازوں کے پالوں کے سامنے
गर्दनें कट रही थी, लाशों को पामाल किया जा रहा था, लाशों पे घोड़े दौड़ रहे थे, खैमे को आग लग गई थी, खैमे जला दिए गए थे। सैयदा सकीना पाक से पूछा पूछने वाले ने, तुम कौन हो? तो ख्याल किया यतीमों पर तो काफिर भी रहम करते हैं। कहा मैं हुसैन की यतीम बेटी हूँ। इतना सुनना था कि चेहरे पे तमाचे मारे, सैयदा सकीना के मुंह पे तमाचे मारे। हाय हाय, जो फूलों की सहज पर चलने वाली शहजादियां थी, आज उनके चेहरे पे तमाचे पड़ रहे थे। अल्लाह अकबर, जेवरात छीने, कान की बालियां भी न रहने दी, हत्ता के दुपट्टे तक छीन लिए। अल्लाह अकबर, जिनके घर में जिब्रील इजाजत के बगैर नहीं आते, जिनके दुपट्टों को कभी किसी ने तक नहीं देखा, आज उनके दुपट्टे छीन लिए गए। अल्लाह अकबर। एक शख्स हमीद बिन मुस्लिम कहता है कि जब खेमे जल रहे थे तो मैंने देखा एक बुलंद कामत खातून आग पर चलकर कभी खेमों के अंदर जाती है, कभी बाहर आती है, कभी अंदर जाती है, कभी बाहर आती है। मैंने पूछा, बीबी क्या तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है? क्या तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है? तू आग पर चलकर अंदर बाहर क्या करती है? तो कहा इसमें मेरे भाई का इकलौता बेटा बचा है, बीमार है, बिस्तर से उठने की ताकत नहीं है। मैं सोचती हूँ कि अगर वो दुनिया से चला गया, मेरे भाई हुसैन की नस्ल खत्म हो जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस बीमार को वो कंधे पे उठाकर आग पे चलती हुई बाहर लाती है और डालती है। अल्लाह अकबर। जब इमाम की शहादत हो गई, इमाम हुसैन की शहादत हो गई, लोग कहते हैं कि हुसैन पाक की शहादत की इतनी अहमियत क्यों है? हमारी मोतबर की तो कुतुब के अंदर मौजूद है। इमाम बहकी जैसे लोगों ने लिखा है। अल्लाह अकबर। साहिब बिदाया ने लिखा है, इब्ने कसीर वगैरह ने अल बिदाया व निहाया के मुसन्निफ ने लिखा है, तारीख कामिल के मुसन्निफ ने लिखा है। अल्लाह अकबर। इमाम सुयूती ने लिखा है कि जब इमाम अली मकाम शहीद हुए तो रात के वक्त के जब आप शहीद हुए, शहादत हुई, तो दिन के वक्त में सूरज को गहन लग गया, सूरज गहना गया, यानी गोया के सूरज पर भी यह असर पड़ा कि उसने अपना मुंह शर्म के मारे छुपा लिया। आज कैसा दिन है, इमाम हुसैन शहीद हो गए, सैदानियों के चेहरे पे तमाचे मारे जा रहे, दुपट्टे छीने जा रहे, उनके जेवरात छीने जा रहे, उनके खेमे जलाए जा रहे। अल्लाह अकबर। दिन के वक्त तारे नजर आने लगे और फिर उसके बाद खून बरसा। कुछ लोग कहते हैं 3 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, कुछ लोग कहते हैं 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई। लोगों के बर्तन उस खून से भर गए, मटके खून से भर गए, दीवारों पर खून बरसा, जिन कपड़ों पर वो खून बरसा कपड़े फटते फट गए, लेकिन उस खून का असर खत्म नहीं हुआ। अल्लाह अकबर। हालत ये थी पूरी दुनिया में, जमीन के किसी खित्ते में उस इमाम की शहादत के बाद जो भी पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। बैतुल मुकद्दस में जो पत्थर उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। इमाम ज़ोहरी फरमाते हैं, अब्दुल मलिक बिन मरवान ने मुझसे पूछा कि हुसैन शहीद हुए थे तो कोई निशानी थी, क्या अजीब बात होती थी? तो इमाम ज़ोहरी ने फरमाया कि बैतुल मुकद्दस में जिस पत्थर को उठाया जाता उसके नीचे ताजा खून नजर आता। तो कहा ये बात जो है वो किसी से बयान न की जाए। इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मैंने कहा ये तो लोग जानते ही हैं, लेकिन जब तक तुम रहोगे हम बयान नहीं करेंगे। इमाम ज़ोहरी ने ये बात बयान फरमाई। कसीर तादाद में ये बात है कि जहां से पत्थर उठाया जाता है बैतुल मुकद्दस में ताजा खून नजर आता। 7 दिन तक आसमान से खून की बरसात हुई, खून की। यानी अगर ये कह लें कि आसमान भी खून के आंसू रोया शहादत हुसैन पर, तो ये बेजाना होगा। अल्लाह अकबर। इधर ये हालात हैं, उधर फिर क्या हुआ? अल्लाह अकबर। सूरज गुरूब होते होते उन
लोगों ने कुछ नंगा नाच नाचने में कमी न की, और जब रात हुई सूरज गुरूब हुआ और फिर अल्लाह अकबर, तो उन लोगों ने चाहे वो नशा करना शुरू किया, शराब का दौर चला। खाने के लिए उन्होंने इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के ऊँटों को पकड़ के ज़बा किया। वो सब के सब जो है आग में तब्दील हो गए, बाज मौर्रिखीन कहते हैं खून में तब्दील हो गए, बाज लोग कहते हैं इंद्राइन बन गए, अलग अलग रिवायतें हैं। अल्लाह अकबर। फिर इमाम अर्श मकाम को शहीद करने के बाद उन्होंने फतह का जश्न मनाने की कोशिश की। इधर हाल ये है अहले बैत नबूवत का कि खुले आसमान के नीचे बीबियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बेहोश होते हैं। अल्लाह अकबर। रात का आलम है, रात का सन्नाटा है, हवा जोर से चलती है, बच्चे बिलक जाते हैं, इसलिए कि आंखों के सामने कटी पिटी लाशें पड़ी हुई है। रिवायतों में आता है कि सैयदा ज़ैनब, अब तो हिम्मत ज़ैनब ही को करना थी कि सैयदा ज़ैनब सालार काफिला थी। इमाम ने जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरे काफिले की सालार तुम रहोगी, खानदान नबूवत की बीबियों की इज्जत और आबरू की मुहाफिज तुम रहोगी, इस काफिले को बहुत सलामती के साथ मदीने ले जाना। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक ने सोचा, सकीना तो जो है वो अल्लाह अकबर सिसकियां ले रही है, सिसकियां उठ रही है, बीबियां रो रही है, सोचो उनके दिलों पे क्या गुजरती होगी। एक मैयत होती है हमारे घरों में, अल्लाह न करे एक्सीडेंट किसी के घर होकर के मौत हो जाए तो पूरा मोहल्ला सोगवार होता है, पूरा घर के घर लुटा हुआ है, लाशें पड़ी हुई है, बिखरी हुई लाशें हैं, कोई लाशों को कफन देने वाला नहीं, उन पे जनाजा पढ़ने वाला नहीं, उन पे कोई तरस करने वाला नहीं, उन पे कोई रहम करने वाला नहीं। दीन के मुहाफिज, हरम के पासबानों के साथ ये सुलूक, रसूलुल्लाह का खून जिनकी रगों में दौड़ रहा है उनके साथ ये सुलूक। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब ने जमीन पर कुछ तलाश करना शुरू किया, एक टूटा खंजर लिया और टूटा खंजर लेकर सोचा कि लाशों पे पहरा दे दूं, कोई है नहीं, ज़ैनुल आबिदीन बीमार पड़े हुए हैं, लाशों पे पहरा दे रही थी कि लाशों के इर्द गिर्द आप टहल रही थी, रोते हुए कोई नहीं था। कल तक के सब जिम्मेदारियां संभालने वाले थे, आज ज़ैनब को किरदार हुसैन भी अदा करना है, किरदार फातिमा भी अदा करना है, किरदार ज़ैनब भी अदा करना है। कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब, कभी हुसैन, कभी फातिमा, कभी ज़ैनब। जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब, जिसकी जैसी जरूरत पड़ी बन गई ज़ैनब। ज़ैनब का ये हाल था। अल्लाह अकबर। यानी बेटियां भी कैसी शेर दिल होती है, सैयदा ज़ैनब ने साबित किया। टूटा खंजर लेकर लाशों पे पहरा दे रही है कि देखा लाशों के अंदर से किसी की सिसकियों की आवाज आती है, बाबा 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 कहकर कोई रोता है। सैयदा ज़ैनब ने सोचा ये आवाज तो मेरी सकीना की है। जैसे गई तो देखा एक कटी पिटी लाश पर सैयदा सकीना सीने पे सर रख कर रो रही है, बाबा आप कहाँ चले गए, बाबा बाबा मुझसे बात तो करो बाबा। इस तरह की बात करते सिसकियां लेती है। शहजादी सकीना को सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सीने लगाकर फरमाया मेरी लाल, मेरे बेटे तुम्हें कैसे पता ये तुम्हारे बाबा का लाशा है? तो कहा फूफी अम्मी जब मैं बाबा को ढूंढने निकली ना, जब मैं बाबा को तलाश करने निकली तो मैंने पूछा बाबा कहाँ हो तुम, बाबा तुम कहाँ हो? तो इसी लाश से आवाज आई थी मेरी सकीना मैं यहाँ हूँ। तो मैं समझ गई ये मेरे बाबा हैं। बाबा के सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। सैयदा ज़ैनब ने सीने लगाया, सैयदा उम्मे कुलसूम के सुपुर्द किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अभी सैयदा ज़ैनब पाक पैरा दे रही है कि देखा कोई साया आगे बढ़ता है। सैयदा ज़ैनब गुस्से में आ गई, टूटा हुआ खंजर तान दिया और तान करके फरमाया खबरदार अब क्या करने आए हो? सब तो लूट चुके हो, जेवरात लूट चुके, खैमे जला चुके, सकीना की बालियां तक छीन चुके, अब हमारे पास बचा क्या? अली असगर का झूला भी तुम छीन कर ले गए, अब हमारे पास बचा क्या? क्या लूटने आए हो? खबरदार अब आगे ना बढ़ना वरना अली की बेटी जो है वो तुम पर हमला करने पर मजबूर होगी। आने वाले साए ने करीब आकर कहा बीबी मैं मर्द नहीं हूं, मैं औरत हूं और मैं हुर की बीवी
بیوی ہوں، حر کی بیوی ہوں۔ بی بی دراصل میں نے خیال کیا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے بچے آپ کے ساتھ ہیں، کئی دن کے بھوکے پیاسے، میں نے ان ظالموں کو منایا کہ تھوڑا سا پانی تو دے دو، کم از کم میں ننھے بچوں کو پلا لاؤں۔ اللہ اکبر۔ حور کی بیوی نے کہا بی بی میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں، آپ کے لیے پانی لائی ہوں، یہ پانی لے لو، کھا لو، کئی دن کے بھوکی پیاسی ہو۔ سیدہ زینب ٹھنڈے پانی کا نام سن کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ فرمایا اے حور کی بیوی، جب میرا علی اکبر پیاس کو تڑپتا تھا تب تو کیوں نہ آئی؟ جب میرا قاسم پلٹ پلٹ کر آتا تھا تب کیوں نہ آئی؟ میرا معصوم عسکر زبان ہونٹوں پہ پھیرتے پھیرتے دنیا سے چلا گیا تب کیوں نہ آئی؟ اب تو آئی ہے، لے جا تیرا پانی، ہم منظور نہیں کرتے۔ اس حور کی بیوی نے کہا بی بی آپ کو آپ کی امی فاطمہ کا واسطہ، اگر آپ مجھے خالی لوٹا دے گی وہ میرا مذاق اڑائیں گے۔ بی بی پانی قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ سیدہ پاک حور کی بیوی کے ساتھ تشریف لائیں۔ اس وقت جب آئی تو سیدہ سکینہ سسکیاں لیتے لیتے روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ پانی کے چند قطرے سیدہ سکینہ کے چہرے پہ ڈالے اور چہرے پہ ڈالنے کے بعد سکینہ اٹھی۔ اٹھنے کے بعد پانی کا کٹورا پیش کیا۔ سکینہ میری لال لو یہ پانی پیو۔ سیدہ سکینہ جیسے اٹھی اٹھ کر پوچھا پھوپھی امی کیا میرے چچا عباس فرات سے واپس آ گئے؟ چچا عباس فرات سے واپس آ گئے۔ سب بیویاں رو پڑی۔ سیدہ زینب نے کہا بیٹا تیرا عباس تو اب فرات پر گیا ہے، شاید وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ میری بیٹی یہ حور کی بیوی پانی لائی، یہ حور کی بیوی پانی لائی، لو پانی پی لو۔ پھر ایک سوال کیا سیدہ سکینہ نے امام علی مقام کے گھر میں تربیت کا ماحول کیا تھا، دین پر عمل کے جذبات کیا تھے؟ سیدہ سکینہ نے پانی لینے سے پہلے پوچھا اچھا حور کی بیوی پانی لائی تو کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ کیا تم لوگوں نے پانی پی لیا؟ تو سیدہ زینب نے کہا نہیں بیٹی ہم نے پانی نہیں پیا، کیونکہ نانا کی سنت ہے جب بھی کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے جو سب سے چھوٹا ہو اس کو دیا جاتا ہے، پھر ہم بڑے ہم تو دیکھ ہی لیں گے۔ اللہ اللہ، سکینہ نے اتنا سنا، پورے قافلے میں میری بیٹی تم سب سے چھوٹی ہو، تم پہلے پانی پی لو پھر ہم اپنا دیکھ لیں گے۔ سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں شہزادی سکینہ نے ننھے ہاتھوں میں کٹورا لیا اور کٹورا لینے کے بعد جہاں کٹی پٹی لاشیں پڑی تھی ادھر چلتے چلتے اچانک پوری طاقت اکٹھا کر کے دوڑنا شروع کیا۔ سیدہ زینب نے کہا سکینہ سکینہ او سکینہ سکینہ ادھر آؤ، وہاں کہاں جاتی ہو؟ وہاں کٹی پٹی لاشیں ہیں۔ تو سکینہ نے پلٹ کر بڑی سادگی سے کہا پھوپھی امی ابھی تو آپ نے کہا کہ نانا جان کی سنت ہے جب کھانے پینے کی چیز آئے تو پہلے چھوٹوں کو دو، اور آپ نے کہا کہ سب سے چھوٹی پورے قافلے میں تم ہو، پہلے تم پیو پھر ہم دیکھیں گے۔ پھوپھی امی آپ بھول گئی، پورے قافلے میں میں سب سے چھوٹی نہیں ہوں بلکہ میرا بھیا علی اصغر سب سے چھوٹا ہے، میں پہلے اصغر کو پانی پلا لوں اس کے بعد میں پھر پانی پیوں گی۔ شہزادی سکینہ کو سیدہ زینب نے باہوں میں لیا، سینے سے چپٹا کر پھوٹ پھوٹ کر کے رو پڑی۔ اللہ اکبر، کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں نبی کے گھر والوں نے، بالآخر رات کیسے کٹی، کس حالت میں کٹی یہ تو وہ جانے۔ کہتے ہیں خوشیوں کی راتیں منٹوں میں کٹتی ہے لیکن